کی تخلیق اللہ نے اپنے نور سے فرمائی، اس کے علم کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آج وہ مشین جو بندہ سائنس پڑھ کے جس کو ایجاد کرے اس کے علم کی تصدیق ہے، اور جس کے بارے میں اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن، جسے قرآن خود رب نے سکھایا ہو اور علوم کے خزانے خود رب نے دیے ہو، اس کے علم کا انکار ہو۔ آج محکمہ موسمیات والے بتائیں کہ یہ کل فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ اتنے فیصد جو ہے یہ خبر سچی ہے، اتنے فیصد چانس ہے کہ بارش ہوگی، اور پھر اگر اتنے فیصد سے اوپر بتایا جائے تو پھر بارش ہوتی بھی ہے۔ یہ بھی آج لوگ مانتے ہیں کہ دیکھو 80% سے اوپر بتایا جا رہا ہے تو بارش کنفرم ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کی 80% سے اوپر خبر دیں تو ان کی بات مانی جائے اور نبی کے علم کا انکار کیا جائے تو یہ کمزور ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ جس کا علم اللہ کی ذات پہ سچا ہے، اللہ کی قدرتوں پہ کامل ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نہ قدرتوں کا انکار کرے گا نہ نبی کے علم کا انکار کرے گا۔ اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، فرمایا یہ بادل جو دیکھ رہے ہو میرے صحابہ، یہ فلاں دن یمن کے فلاں علاقے میں جا کے یہ برسے گا، یمن کے علاقے میں برسے گا۔ مدینہ شریف میں بیٹھ کے میرے محبوب نے بادل کے ٹکڑے کے بارے میں خبر دی۔ اب چونکہ وہاں منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے جو بظاہر مسلمان کلمہ پڑھ لیا تھا جنہوں نے یہ صحابہ نے تو یقین کیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق میں بھی نہیں پڑے کہ ہم دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن منافق کھوج میں رہے کہ دیکھا جائے کہ یہ نبی خبریں کتنی سچی دیتا ہے۔ تو اس دن انہوں نے یاد رکھا، یمن میں قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، جب واپس لوٹا تو اس قافلے نے تصدیق کی کہ ہاں فلاں دن فلاں وقت میں یمن میں بارش ہوئی تھی۔ تو وہ دیکھ کے مان گئے کہ جو نبی فرش زمین پہ بیٹھ کے مدینے میں بیٹھ کے یمن کی خبریں دے سکتا ہے، وہ فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دے سکتا ہے۔